میں نے سنا تھا کہ جو خاموش رہنا سیکھ گیا وہ جیت گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر کبھی کوئی زیادتی کر جائے گا تو کیا میں خاموش رہ پاؤں گا؟ پھر خیال آیا کہ نہیں، خاموش رہنا اتنا آسان نہیں ہے، اور ویسے بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھا لینا ہی تو زندگی ہے۔ ہمیشہ خاموش رہنے والا تو بزدل ہوتا ہے، لیکن پھر زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے خاموش رہ کر گزر جانے کو بہتر سمجھا، اور پھر یہ ثابت ہوا کہ یقیناً خاموش رہنا ہی جیت ہے۔ خاموشی کی زبان ہی سب سے خوبصورت زبان ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو سکھاتا ہے کہ الفاظ بہت وزنی ہوتے ہیں، ان کا وزن ہر کندھا برداشت نہیں کر سکتا، ان کا وزن ہر ظرف نہیں اٹھا سکتا۔ خاموشی بہت ہلکا احساس ہے، بالکل ہوا کی طرح ہلکا۔ خاموش رہنا ایک نعمت ہے۔ جس طرح ہوا میں زندگی خوبصورت محسوس ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خاموش جگہوں اور خاموش لوگوں میں زندگی خوبصورت محسوس ہوتی ہے۔ بولنے والے تو خالی ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی مجھے کچھ بول بھی جائے تو میں اس کے کہے ہوئے الفاظ پر نہیں بلکہ اس کے خالی پن پر حیران ہوتا ہوں، اور پھر ہمیشہ سوچتا ہوں کہ خاموشی تو دل کی زبان ہوتی ہے۔ جو جواب خاموشی سے دیے جا سکتے ہو وہ بھلا کوئی بول کر کیسے دے سکتا ہے، اور جو خاموشی کی زبان نہ سمجھے وہ بھلا آپ کے الفاظ کا وزن کیا اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے زندگی کی جنگ میں خاموش رہنا سانس لینے جیسا ہوتا ہے۔ جب آپ تلخیوں اور زیادتیوں پر خاموش رہنا سیکھ جاتے ہیں، جب آپ خاموشی کی زبان بولتے ہیں اور خاموشی کی آواز سننے لگتے ہیں، تب آپ زندہ ہونے لگتے ہیں اور زندگی کا احساس ہونے لگتا ہے، اور یقین مانیے یہ احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ سیر و تفریح کے لیے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ غیر گنجان علاقوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ خاموشی میں اگر کہیں وحشت ہے تو اس میں سکون بھی ہے، روح میں اتر جانے والا سکون، اور یہ سکون صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو خاموشی کے عادی ہوتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ خاموشی کا سکون ایک نعمت ہے اور نعمت نوازی دی جاتی ہے۔ اگر آپ خاموش ہیں تو آپ نوازے جا چکے ہیں، سمجھیے، اور نوازش کہیں اور سے ہوتی ہے۔ میں ہوں طارق علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں طارق علی وائبس۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔